بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے جو پہلے سے کچھ چل رہے ہیں صحافیوں کے بارے میں بھی۔ آج ایک صحافت کے بارے میں کچھ بڑے اہم نکات ہیں جن کو جو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کل یا پرسوں غالباً شہباز گل صاحب جو ہیں انہوں نے کسی صحافی کے غلط سوال کرنے پر گالی دی، اور اس پہ میں جو پروگرام سن رہا تھا مقابل ہارون رشید صاحب کا، ان کو بھی بڑا اعتراض تھا، اور جو ان کے ساتھ جو ہوسٹ ہیں اپنا ثروت صاحبہ، ان کو بھی بہت زیادہ اعتراض تھا اس بات پہ۔ تو دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے انسان کو اچھے طریقے سے بات کرنا جو ہے نا وہ انتہائی ضروری ہے۔ ہم سب بنی آدم ہیں، بنی آدم جو ہے وہ غلطیاں کر سکتا ہے۔ تو اس میں صورتحال جو ہے وہ اس قسم کی پیدا کی جاتی ہے بعض اوقات کہ وہ جو سامنے بندہ ہوتا ہے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہارون رشید صاحب جو ہیں وہ بہت ہی سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، نامہ نگار ہیں، اور میرے ذاتی طور پر بہت آئیڈیل ہیں وہ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ لیکن 2-3 دفعہ دیکھا ہے کہ وہ شاید بغیر تحقیقات کے یا جذبات میں آ کے جو ہے نا وہ اپنی جو صحافی برادری ہے اس کی حمایت میں دوسروں پر تنقید برائے تنقید کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ تو ان کا وہ بہت ہی عجیب ہے، جس کا ہمیں ذاتی طور پہ وہ ہارون صاحب کو جو اس پولیس افسر نے جواب دیا تھا وہ سن کے بہت زیادہ ہمیں افسوس ہوا تھا، شرم بھی بہت آئی تھی، کیونکہ ہارون صاحب جیسے ایک بزرگ آدمی ہیں اور ان کے لیے ایسے کلمات نہیں اس کو کہنے چاہیے تھے، لیکن اس کی ابتدا جو تھی وہ ہارون صاحب کی طرف سے ہوئی، کیونکہ ان کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ اس بندے کو گدھے کا بچہ بولتے۔ تو کہتے ہیں نا، جب آپ پتھر ماریں گے کسی چیز پہ تو وہاں سے آواز تو ضرور آئے گی، تو اس وقت انسان بھول جاتا ہے کہ یہ میں اپنا جو ایتھکس ہے اس کو میں سائیڈ پہ رکھ رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ جو آج صبح میں سن رہا تھا، کل کا ان کا پروگرام تھا، تو اس میں انہوں نے شہباز گل صاحب پر بہت زیادہ تنقید کی کہ انہوں نے زیادتی کی ہے صحافی پر، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شہباز گل صاحب جو ہیں شہباز گل صاحب وہ بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں، اور وہ بڑی ٹاپ کی یونیورسٹیوں میں یورپ میں پروفیسر بھی تھے، ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے تھے۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ صرف اپنی صحافی برادری کو سیو کرنے کے لیے، ان کی حمایت کرنے کے لیے وہ یہ چیز بھول گئے کہ ڈیفینیٹلی اگر آپ شہباز گل صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک اچھے انسان ہیں اور ان کو بات کرنی آتی ہے، ان کو طریقہ کار آتا ہے، تو پھر مجھے ایک بات آپ بتائیں کہ یہ سب کچھ کے باوجود شہباز صاحب نے گالی کیوں دی؟ خیر، ہم اس حمایت میں نہیں ہیں کہ کسی کو گالی دی جائے، میں بالکل اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ خود سوچیں، آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے صحافی ہیں، آپ خود سوچیں کہ جس بندے کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک پڑھا لکھا انسان ہے اور بڑی اچھی اس کی تعلیم ہے، پروفیسر بھی ہیں، اور ان کو اپنا مدعا بیان کرنا بھی آتا ہے، تو پھر آخر وہ کیا ان پہ پاگل پن کا دورہ پڑ گیا تھا جو ایک دم انہوں نے اس صحافی کو گالی دے دی؟ تو کیا آپ جب بات کرنے لگے تھے، تنقید کرنے لگے تھے، تو آپ کو تحقیقات کر لینی چاہیے تھی کہ آپ کے جو صحافی تھا اس نے کس قسم کا بیہودہ سوال کیا ہوگا جس کی بنا پر شہباز صاحب نے اس کو گالی دی۔ گالی دینا مناسب نہیں ہے، میں بالکل اس چیز کی سپورٹ نہیں کرتا ہوں کہ انہوں نے گالی دی تو بہت بڑا کارنامہ ادا کر دیا، نہیں۔ ان کے خلاف شہباز صاحب کو چاہیے تھا کہ گالی دینے کی بجائے اس صحافی کے خلاف جو قانونی کارروائی تھی وہ کی جاتی،
لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب قانونی کارروائی بھی کی جاتی پھر بھی آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ تنقید پہ اتر آتے. تو آپ جیسے بڑے سمجھدار و دنا لوگ جو ہیں وہ ایسے صحافیوں کی حوصلہ شکنی کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں نا، کرنی چاہیے. اور اسی طرح آپ نے اس وقت کے جب یہ پروگرام ہوا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کا، تو آپ نے بڑی ہیٹ گفتگو کی تھی مولانا طارق جمیل صاحب پر، اور حمایت کن کی تھی؟ وہ جو گندے ترین صحافی ہیں اس وقت کے صحافیوں میں سے، یعنی گندے ترین جن کو کہا جا سکتا ہے نا، وہ صحافی تھے، جو لفافہ صحافی جن کو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہا جا سکتا ہے، جس میں حامد میر اور وہ محمد مالک اور ان کے ساتھ دوسرے تھے کامران شاہد. لیکن کامران شاہد نے اس وقت عقل مندی کا مظاہرہ کیا، اس بندے نے اتنے لمبے چوڑے ریمارکس نہیں دیے. لیکن آپ کا رویہ میں اس وقت بھی دیکھ رہا تھا بہت ہی عجیب قسم کا رویہ تھا، جو کہ آپ کی جو شخصیت ہے وہ بالکل اس کے ہی خلاف ہے. یعنی آپ کی اپنی جو شخصیت ہے، اس قسم کی جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ اپنی شخصیت کے خلاف گفتگو کرتے ہیں. ہارون رشید صاحب، یہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب آپ کسی کی حمایت کرنے لگتے ہیں تو اچھی طرح سے اس کی چھان بین ضرور کر لیں. یہ آپ ہمیں نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، ہم نے آپ سے سیکھا ہے. اور ثروت صاحبہ کو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کو بھی کافی پریشانی ہو رہی تھی اس بندے سے. دیکھیں بہت بڑی زیادتی. ثروت صاحبہ آپ پہلے تحقیقات کریں، پہلے دیکھیں صحیح، اس صحافی کی بھی حوصلہ شکنی کریں جس نے ایسا بیہودہ سوال کیا ہوگا جس کی وجہ سے ان کو غصہ آیا اور انہوں نے گالی دے دی. گالی دینا اچھا فعل نہیں ہے، ہم اس چیز کی سپورٹ قطعاً نہیں کرتے. لیکن آپ لوگوں کو بھی دوسرے پہ تنقید کرنے سے پہلے وہ جو صحافی ہے اس کے سوال کو بھی دیکھنا چاہیے تھا. اور اس کا سوال بھی، جیسے آپ اپنے پروگرام میں شہباز صاحب کے رویے کو نشر کر رہی تھیں، اسی طرح آپ کو اس صحافی کا جو رویہ تھا اس کو بھی بتانا چاہیے تھا اپنے ناظرین اور سامعین کو اس پروگرام میں. تو یہ چیز ایک یاد رکھیں، جب ہم دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے نے جو غلطی کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو ہم کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. ابھی دیکھیں نا، اسی طرح جو سلسلہ آج کل چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر، وہ سارے فاضل ججز ہیں، ان کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن ان ججز صاحبان نے مجبور کر دیا ہے کہ اس وقت ہر شخص جو ہے وہ ان کے لیے بات کر رہا ہے، کیونکہ جو اصلی کیس ہے، دیکھیں کیسے بھی ہوا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے قانون کے مطابق ہوا ہے. آپ ہم سے زیادہ آپ لوگوں نے عمریں گالی ہیں اس چیز میں، اور آپ جانتے ہیں قانون ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں. لیکن اس چیز میں آپ بہت بڑی غلطی جو ہے جج صاحبان وہ کر رہے ہیں، اور وہ غلط شخص کو سپورٹ کر رہے ہیں. بات اتنی تھی، اتنے لمبے وہ بار بار کوئی اپلیکیشن دے دیتے ہیں اور اس پہ مہینوں جو ہے وہ بحث و مباحثہ ہوتا رہتا ہے. آپ اس بات کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ اگر کوئی دوسرا ایک عام آدمی ہوتا تو کیا اس کے لیے میں پوچھتا ہوں جج صاحبان سے، وہ اس قسم کی لمبی چوڑی تمہید باندھتے اور سوالوں کی بچھاڑ کر دیتے؟ قطعاً ایسا نہیں تھا. میں سب سے بار بار یہ سوال کر رہا ہوں کہ میں سب جج صاحبان سے سوال کرتا ہوں کہ سیٹھ وقار صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا پرویز مشرف صاحب کے کیس میں، پہلے بتائیں کہ کیا وہ دستور سے باہر نہیں تھا؟ دستور سے باہر انہوں نے فیصلہ دیا، غلط فیصلہ دیا، اپنی کوٹنگ میں غلط ورڈنگ یوز کی. کیا آپ لوگوں میں سے، آپ ججز میں سے کسی شخص نے ان کے خلاف سو موٹو لیا؟ ان کو پوچھا گیا، ان کی سرجنس ہوئی کہ آپ نے کون سے دستور سے یہ قانون لے کے کوٹ کیا ہے اپنے آرڈر میں، اپنے فیصلے میں، کہ پرویز مشرف اگر مر جائے تو اس کی لاش کو گھسیٹ کر لایا جائے اور 3 دن تک ڈی چوک میں لٹکا دیا جائے؟ یہ نہ تو ہمارے دستور میں ہے اور نہ ہی قانون اس کی اجازت دیتا ہے. تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہتے ہیں، ایک مجھے مثال یاد آ گئی ہے، پنجابی دی مثال ہے. وہ کہتے ہیں کہ بہت پہلے کسی غریب آدمی دے بچے نے ایک عیسائی یعنی غیر مسلم دے نال بیٹھ کے حکا پی لیا، تو وہ تے فتویٰ جاری ہو گیا. وہ پھر
ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਫਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? تو ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਹੱਲ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਕਫਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕੋਈ ਹਾਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਇਤਨਾ ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਵਾਂਗਾ। تو ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਕਾ ਪੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖਣ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-4 ਰੋਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ مقصد یہ ہے کہ دیکھو ہوں اس وقت جو ہے وہ ایک جج کا کیس چل رہا ہے، سپریم کورٹ کے جج کا کیس چل رہا ہے، کچھ بھی ہے ایک بات جو ہے وہ سوال پیدا کرتی ہے کہ جج صاحب نے جو گوشوارے ہیں ان میں اپنی بیوی اور بچوں کی جائیدادوں کو کیوں شو نہیں کیا، ایک نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر ایک چھوٹا سا یہ کیس تھا، بالکل چھوٹا سا کیس تھا، اور وہ جوڈیشل کونسل میں تھا۔ پوچھا گیا تھا کہ آپ منی ٹریل دیں، اگر آپ کی بیوی کے بھی ہیں تو ان کی جو ان کی انکم ہے اس کی منی ٹریل دے دیں۔ پیسہ پاکستان سے کیسے گیا، اگر باہر سے بھی لیا، ان کے سسرال جو ہیں وہ صاحب حیثیت ہیں، اگر انہوں نے کسی نے دیے تو تب بھی بتائیں۔ اس بات کو اتنا طول کس لیے دیا گیا؟ اور بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہے ہمارے ججز کے سامنے، ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن آج سوال پیدا ہو رہا ہے، ہم عوام ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ جج صاحب آپ جو ملزم ہے اس سے سوال کیوں نہیں پوچھ رہے، آپ مدعی کے اوپر جو ہے وہ سوالوں کی بچھاڑ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں نا، یہ کہاں سے آ گیا، وہ کہاں سے آ گیا، سب کچھ انہوں نے بتایا۔ آپ کا قانون دستور کہتا ہے 2095 میں کہ کوئی جو انفارمر آپ کو انفارمیشن دیتا ہے اس کی انفارمیشن پہ تحقیقات کی جائے، اور اگر انسان گناہ گار نکلے تو اس کے خلاف ایکشن ہو، اور اگر وہ جھوٹا نکلے انفارمر تو اس کے خلاف ایکشن کیا جائے۔ اور اس کے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، جو اس سے پہلے اگر 2015-16 میں قانون بنا، وہ پراپرٹیاں پہلے لی گئیں، تو جو اس کی نواز شریف کے جو پراپرٹیاں لندن میں ہیں وہ بھی تو یہ کرپشن کے قانون سے پہلے کی بنی ہوئی ہیں، پھر اس شریف آدمی کو کیوں ذلیل کیا گیا؟ وہ پھر ٹھیک ہی کہہ رہا تھا نا کہ مجھے کیوں نکالا، اس کا بیانیہ پھر آ گیا نا سامنے کہ مجھے کیوں نکالا۔ اس کو بھی چھوڑ دیں، زرداری کو بھی چھوڑ دیں، جتنے کرپٹ ہیں سب کو چھوڑ دیں۔ پھر جیسا کوئی خدا کا خوف کریں اور اس پاکستان پر ترس کھائیں۔ ہم پورے پاکستان کی عوام کو کہتے ہیں کہ غور کیا جائے، دیکھا جائے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس سے بڑی کوئی اور زیادتی ہے؟ تو اسی طرح میں یہ صحافی برادری کو بھی کہتا ہوں، خاص کر جو ہارون رشید صاحب جیسے جو بڑے لوگ ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو تنقید کرنے لگتے ہیں سر، تو آپ مہربانی کر کے پہلے تحقیقات کر لیا کریں۔ مولانا طارق جمیل صاحب پر آپ نے بہت ہی نفرتانہ طریقے سے ان کے اوپر تنقید کی تھی، اور مجھے افسوس ہو رہا تھا آپ کو دیکھ دیکھ کے جب آپ تنقید کر رہے تھے۔ اور کن کی آپ نے حمایت کی تھی؟ جو پاکستان کے بھی خلاف ہیں اور جو کرپٹ ترین مافیا ہے۔ ہارون رشید صاحب، اس صحافت کو مافیا مت بنائیں۔ صحافت کا مطلب ہوتا ہے، جیسے آپ تجزیے کرتے ہیں، حسن نثار صاحب ہیں، یا ڈاکٹر معید پیر زادہ صاحب ہیں، کامران خان صاحب ہیں، اس قسم کے جو لوگ ہیں، اور بھی کچھ دوست ہیں جو ابھی جو ینگ جنریشن میں جو لڑکے ہیں، صدیق جان ہیں، عمران وسیم ہے، اور اسامہ غازی ہے، عابد اندلیب ہے، ملک عبدالغفار صاحب ہیں،
اس قسم کے بے شمار ایسے ینگ جنریشن میں بھی ہیں جو ماشاءاللہ بہت اچھے تجزیے کرتے ہیں، اور ہم سب نے آپ سے سیکھا ہے ہارون رشید صاحب. تو اس لیے آپ جب کسی پہ تنقید کرتے ہیں اپنی صحافیوں کی طرف سے، تو خدا کے لیے آپ اچھی طرح تحقیق کر لیا کریں. اس شخص کے سوال کو دیکھیں، دونوں سائڈ پہ اگر اس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، گالی دی وہ بھی غلط ہے، ہم اس کو ٹھیک نہیں کہتے، اس پہ بھی آپ احتجاج کر رہے ہیں. اور اگر گالی نہ دی جاتی تو ایسے شخص کے خلاف جو تادیبی کارروائی ہے وہ کرنی چاہیے تھی، قانونی طور پر اس بندے کو جیل میں ڈالنا چاہیے تھا. تو اگر ایسا ہوتا تو تب بھی آپ سب سے زیادہ مخالفت کرتے. تو اس لیے ہارون رشید صاحب یہ جو دورہ معیار ہے پلیز اس کو بند کریں، اور آپ جیسے صحافی اس قسم کی بات کرتے ہوئے قطعاً اچھے نہیں لگتے. اس لیے آپ مہربانی کریں اور ان چیزوں کا ذرا خیال رکھا کریں، کیونکہ یہ چیزیں جب آپ اس قسم کی بیان کرتے ہیں تو آپ کی اپنی شخصیت کے خلاف جاتی ہیں. میں نے نہیں دیکھا، ساری دنیا تبصرے کر رہی ہے جو کوئی سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے، لیکن آپ نے اس بارے میں ایک بھی ویڈیو نہیں کی ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ ہمیں بہت فیل ہو رہا ہے اس چیز کا کہ دیکھیں یہ کس طرف جا رہا ہے. ہم عمران خان کے رشتہ دار نہیں ہیں، نہ ہی عمران خان کو ہمارا رشتہ دار ہے. ہم اس کی رشتہ داری کی بات نہیں کرتے. وہ ایک شخص آیا جو اس وقت ایماندار شخص ہے، جو پاکستان کی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے، لیکن ہر کوئی اس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے. اور ایسے موقع پہ مجھے میاں محمد بخش صاحب کا کلام صرف یاد آتا ہے کہ میاں صاحب کا ایک کلام ہے کہ اعوذ باللہ میں بھول گیا، سوری، میں اس چیز سے ہوتے کہ میں انا تے تلکن رستے، یاد آ گیا منو، میاں محمد بخش صاحب کا کلام ہے، میں انا تے تلکن رستہ کیوں کر روے سنبھالا، تکے مارن والے بہتے تے تو ہاتھ پکڑن والا. اللہ کی ذات ہی عمران خان صاحب کا ہاتھ پکڑ رہی ہے، اور اسی کی حمایت اس شخص کو حاصل ہے، اور انشاءاللہ تعالی رہے گی. ٹانگیں کھینچنے والے بہت ہیں. دیکھیں نا ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، ہارون رشید صاحب آپ ہم سے بہت سینئر ہیں، آپ بتائیں کہ یہ جو کچھ ابھی سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ کس قسم کے سوال کیے جا رہی ہیں، کس طرف جا رہا ہے؟ جو اصل ملزم ہے، جو اس نے غلطی کی ہے، اس کے بارے میں جج صاحبان نہیں پوچھ رہے، لیکن جو مدعیوں کی طرف سے جو ایڈوکیٹ صاحب ہیں ان کی درگت بنا دی ہے سب ججز نے سپریم کورٹ کے اندر. اس سے بڑا کوئی ظلم ہے بھائی؟ یہ جو دوسرا آپ لوگوں کا قانون ہے کہ جب شو کاز نوٹس جاری ہو جائے جوڈیشل کونسل سے، تو پھر جو ملزم ہے وہ سپریم کورٹ نہیں جا سکتا. تو آپ اس قانون کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس لیے خدا کے لیے میں ہارون رشید صاحب جیسے سینئر صحافی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ کسی دوسرے شخص پر صحافت کو حمایت کرتے ہوئے کوئی ریمارکس دینے لگیں تو اچھی طرح تحقیقات کر لیا کریں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ شہباز گل صاحب کوئی پاگل تھے کہ ایک دم وہ اپنے پاگل پن میں اس صحافی کو انہوں نے گالی دے دی، اور اتنے صحافی بیٹھے سب کو گالیاں نہیں دی. تو اس لیے پہلے سوچ لیا کریں، دیکھ لیا کریں، اور ایسے صحافی کی حوصلہ شک نہیں کریں تاکہ آئندہ وہ اس قسم کا سوال کر کے پوری صحافت کو گندا نہ کرے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. اللہ حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو ایک انسان بننے کی اللہ کی ذات توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.